ایک یہ ہم سے کویسچن کیا تھا کہ آج کل کچھ لوگ راشن دینا چاہتے ہیں لیکن مستحق کے بارے میں شبہ پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اگر فرض کر لیں کہ کسی کو وکیل بنایا اور اس نے غلط آدمی کو دے دیا تو کیا یہ شخص ذمہ دار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، علم غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، نہ میں کسی کے باطن کو جھانک سکتا ہوں، نہ آپ جھانک سکتے ہیں، یہ اللہ بتا سکتا ہے، یا اس کی عطا سے اس کے نبی یہ علم رکھتے ہیں، علم غیب، وہ کسی کے بارے میں بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، آپ اور ہم تو نہیں جان سکتے۔ تو جب ایسا ہم اصل کو حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تو شریعت نے مکلف بنایا ہے ظاہر کا۔ آپ ظاہر کو دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ بیچارہ مستحق ہے تو آپ دے دیں، اس میں اگر غلطی بھی ہو گئی تو آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور جس شخص نے آپ کو وکیل بنایا تھا اس کو بھی ثواب مل جائے گا، اور صحیح تک پہنچا تو بدرجہ اولیٰ ہے۔ اسی لیے دیکھیں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اطراف میں دیکھیے، آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں، آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے اپنے اطراف میں کہ جو بیچارے غریب ہیں اور سفید پوش ہیں، خاص طور پر ان کو ان کی عزت نفس کو محروز رکھتے ہوئے خود مدد پہنچائے۔ دوسرا، یا پھر کسی نیک پرہیزگار شخص جو آپ کی نظر میں نیک پرہیزگار ایماندار ہو، اس کو وکیل بنائیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہوں اطراف میں کوئی غریب نہ ہو، تو اب آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہے، تو کسی اور کو دے دیں جو غریبوں کے علاقے میں رہتا ہو یا غریبوں سے اس کے رابطے ہوں، وہ عوامی رابطے میں بہت زیادہ رہتا ہو۔ ایسے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ کون بیچارہ کتنا مستحق ہے اور کتنا پریشان ہے، کیونکہ لوگ اس سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو ان ایسے لوگوں تک پہنچا دیں، وہ پہنچا دیں گے، تو انشاءاللہ اگر خدا نخواستہ اس میں غلطی ہو بھی گئی، ثواب بہرحال ضرور ہوگا۔ اب تجدید ایمان اور تجدید نکاح کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، تجدید ایمان کا طریقہ یوں، بس وہ کوئی بھی الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سابقہ زندگی میں کوئی کلمہ کفر یا کوئی کفری عمل یا کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہو جس سے میرے ایمان میں خلل پیدا ہوا ہو، تو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور تجدید ایمان کرتا ہوں، پھر پہلا اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو مسلمان ہو جائیں گے۔ تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زوجین آمنے سامنے بیٹھ جائیں، قاضی صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دو گواہ ہونے چاہیے، ایک عورت یا دو مرد بالغ مسلمان یا دو مرد بالغ ہونے چاہیے۔ مثلا اگر میاں بیوی بیٹھ گئے، دو جوان بیٹے بالغ ہیں، یہ بھی گواہ بن سکتے ہیں نکاح کے، قاضی صاحب کی حاجت نہیں۔ زوجہ شوہر سے کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور شوہر جواب میں کہے میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ کیا، بس نکاح ہو گیا۔ جب تجدید نکاح ہوتا ہے تو اس میں جدید مہر کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر نکاح مکمل ٹوٹ کے پھر دوبارہ جدید نکاح ہوتا ہے تو اس میں ہوتی ہے، جیسے معاذ اللہ عورت مرتدہ ہو گئی، یا پھر مثلا مثال کے طور پہ شوہر نے 3 طلاقیں دیں، پھر حلالہ ہوا، اب جدید نکاح ہو رہا ہے، اس میں جو ہے وہ نیا مہر ہوتا ہے۔ لیکن جب احتیاطاً تجدید ایمان کرتے ہیں، اس میں جدید مہر کی حاجت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض نے تو کہا کہ وائرس کے لیے اذان دینا بدعت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اذان باعتبار شرع صرف نماز کے لیے ہی مشروع نہیں ہے، یعنی اس کا تعارف صرف نماز کے لیے ہی پیش نہیں کیا گیا۔ جیسے بچے کے کان میں اذان دینا، اس وقت تو کوئی نماز نہیں ہوتی، یہ کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ بچے کے کان میں، ذہن میں، میموری کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام جا کے محفوظ ہو جائے، اس کے نبی کا نام، شہادتیں محفوظ ہو جائیں، یہ رہتی ہیں میموری کے اندر، اور برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک مرتبہ کسی معاملے میں غمگین تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کان میں اذان دیں، اذان غم کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح بعض روایات کے اندر جہاں آگ لگ جائے وہاں اذان دینے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں تک بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اذان کی ایک شرعی حیثیت ہے نماز اور جمعے وغیرہ کے لیے، اور ایک ہے ان دیگر فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب اس طرح کے ثبوت مہیا ہو جائیں تو پھر اسے مطلقاً بدعت کہنا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اذان دے سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ، اور یہ چیزیں وبائیں وغیرہ بھی دور ہو سکتی ہیں۔ دوسرا، اب یہ جو پھل جڑیاں ہیں یہ ٹھیک 10 بجے دینی ہوگی۔ نمبر 2، ایک ساتھ دینی ہوگی، سب ایک ساتھ دیں۔ تیسرا، یہ گھر کی چھت پہ چڑھ کر دیں، یہ غلط ہے۔ آپ چاہے 10 بجے دیں، چاہے 5 بجے دیں، چاہے 4 بجے دیں، ایسا وقت مخصوص کر لینا، پھر ایک ساتھ ہی سارے کے سارے اذان دیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اذان کی برکت ہے، نہ کہ ایک ساتھ اذان دینے کی۔ پھر چھت پہ ہی چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کمرے میں کھڑے ہو کر اذان دیں۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جائے گی شیطان جیسے بھاگ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو برکت کے لیے ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہماری اذانوں سے بھاگ رہے ہیں۔
حقیقتاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو ختم فرمائے گا. ہمارا کام ہے ایک وسیلہ اختیار کرنا. اس طرح کی پھلجھڑیوں کو قائم کرنا، چلیں یہ بھی ایک صحیح مصلحت کے لیے کیا، کوئی بات نہیں، لیکن اس پہ زور دینا یا اس کو لازم قرار دینا یہ غلط ہے. اچھا لازم نہ بھی قرار دیں، وضاحت کریں. میں جس معاشرے میں رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، یہ قوم ہماری ایسی ہے کہ اس کو اگر آپ ایک چیز بتا دیں یہ اس کو فوراً دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اس کے خلاف چل رہا ہو تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس لیے لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بھئی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ اصل دین سے ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. میں خود نئی چیزوں کو اختیار کرنے کو شدید ناپسند رکھتا ہوں، کیونکہ میں اس کے مضر اثرات دیکھتا ہوں کہ ان کو قیودات کے ساتھ بھی عوام کو کوئی چیز پکڑا دی جائے، اس کے بعد علماء کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. عوام اس کا جو پھر حشر کرتا ہے وہ سب معاشرے میں آپ کے سامنے ہے. عوام نے جو حشر کیا ہوا ہے، مزارات پہ جا کر دیکھ لیں، بڑے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ان کا ذاتی فعل ہے، علماء اس کی ترغیب نہیں دیتے ہیں، لیکن بہرحال بھی سنتے بھی نہیں ہیں. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ یہ معاملات ہونے چاہیے. ایک سوال اس میں یہ بھی تھا کہ کیا عورت اذان دے سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں عورت کی آواز عورت ہے، لہٰذا بلند آواز سے تو نہیں دے سکتی کہ دور تک پہنچے، لیکن اگر کوئی بہن بند کمرے میں اذان دے، بالکل برکت تو اذان کی حاصل ہوگی، تو بالکل دے سکتی ہیں، اعلانیہ طور پہ نہ دیں.